أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق اللہ العظیم. سورہ قلم کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 34 سے تلاوت ہوئی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں. اہل تقوی، اہل ایمان میں سے تقوی والی زندگی گزارنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو انعامات رکھے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. بھلا کیا فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے. ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو. افنجعل المسلمین، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا ہم آخرت میں مجرمین کو اور نافرمانوں کو اکٹھا جمع کر دیں گے، برابر کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ نیک لوگ جو ہوں گے، فرما بردار لوگ جو ہوں گے، ان کے لیے آخرت میں جنت ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، زندگی کی بہاریں ہیں. اور جو لوگ گنہگار رہے دنیا میں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں وبال ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے، مصیبتیں ہیں اور جہنم کی آگ ہے. تو دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو اور نیکوکاروں کو الگ الگ کر دیں گے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو، اللہ کی مرضی کو پورا کیا، کل قیامت کے دن ان کے لیے جنت ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، نافرمانی کی زندگی گزاری، کل قیامت میں ان کے لیے جہنم ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ آخرت میں ہم نیک و بد کو برابر کر دیں گے. یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون. کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے. بعض کافر یہ کہا کرتے تھے اگر بالفرض ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر بھی دیا، اولاً تو مرنے کے بعد کی زندگی کا ایمان اور یقین ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اگر بالفرض مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو بھی گئے تب بھی ہمیں وہاں جنت کی نعمتیں ملیں گی. یہ ان کا ایک اپنے بارے میں تصور تھا، یعنی کہنا چاہیے خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم جیسے دنیا میں مزے کر رہے ہیں آخرت میں بھی ہمارے لیے مزے ہی مزے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو. دنیا میں تم لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا تو آخرت میں تمہارے لیے مزے کہاں سے ہیں. آخرت کے مزے، آخرت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں تو ایمان والوں کے لیے ہیں. تو کافروں کو بعض دفعہ اس طرح کی خوش فہمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ظاہر کرتے تھے.
ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارا انہی لوگوں کی باتوں کی تردید ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے تھے جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، اور مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح مشرکین کہتے تھے کہ ہم مریں گے تو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اگر بالفرض ہم زندہ ہو بھی گئے تو جو دنیا کے مزے ہیں آخرت میں بھی ہمیں مزے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلط خیال کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص سارا سال پڑھے نہ اور امتحان میں کہے کہ میں پاس ہو جاؤں اور اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی محنت نہ کرے، دکان نہ کھولے، کاروبار نہ چلائے، نوکری نہ کرے اور یہ چاہے کہ میری جیب بھر جائے، پیسہ آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایسا نادانی کا خیال ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانی کرے اور یہ چاہے اور یہ سمجھے کہ آخرت میں بھی میرے مزے ہیں جیسے دنیا میں میرے مزے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ سے اس بارے میں کوئی قسمیں لی ہوئی ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی ہوگا؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو، اللہ سے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو کہ میں وہاں آؤں گا تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کریے گا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں، یعنی ان کے شریک جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ ضمانت لے رکھی ہے؟ تو پھر لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ ام لہم شرکاء، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں مشرک، کیا ان مشرک جو ان کے معبود ہیں ان معبودوں نے ان کو یہ ضمانت دی ہے کہ آخرت میں تمہیں جنت ملے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں فلیأتوا بشرکائہم، لے آؤ اپنے شرکاء کو، اپنے مٹی کے بنے بتوں کو لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یوم یکشف عن ساق، آخرت کے محشر کے میدان کے منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ساق سے مراد پنڈلی ہے، ساق سے مراد پنڈلی ہے۔ عربی میں یہ ایک محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی اس وقت کافروں کا کیا حال ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب قیامت کی سخت مصیبت اور وہ دن جب حساب و کتاب کا دن قائم ہو جائے گا تو ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ محشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ کے آگے سب کے سب اللہ کی عظمت میں جھک جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، یا مسلمان تھے مصروفیت کی وجہ سے، یعنی ان کے پاس وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا، تو کل قیامت کے دن وہ سجدہ کرنے چاہیں گے۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ ان کی کمروں کو تختوں کی طرح سخت بنا دیا جائے گا کہ وہ جھکیں گی نہیں، مڑیں گی نہیں۔ جیسے یہ ہاتھ سیدھا ہے یوں بھی ہو جاتا ہے، کمر سیدھی ہے تو جھکتی بھی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پیشی لگے گی، حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ کی عظمت کے سامنے ساری انسانیت جھکنا چاہے گی، لیکن وہی لوگ جھکیں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور وہیں سے پہچان ہوگی۔ جو لوگ سجدے میں نہیں گر سکیں گے وہ سب اللہ کے نافرمان کہلائیں گے اور وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن سجدے کے لیے ان کو بلایا جائے گا اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، مصروفیت ہے، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نماز کا ٹائم نکل گیا، تو پھر آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی اور ذلت چھائی بھی ہوگی، ذلت چھائی بھی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اور اس وقت قدرت کے باوجود یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟
خاشعۃ، کل قیامت کے دن ذلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و رسوائی ہوگی. اور دنیا میں ان کا کیا حال تھا؟ یدعون الی السجود، مؤذن اذان دے کر ان کو بلاتا تھا سجدے کی طرف، نماز کی طرف. یدعون معنی ہوتا ہے بلاتا تھا، الی السجود نماز، سجدے سے مراد نماز کی طرف. وہم سالمون، جبکہ یہ دنیا میں صحت مند تھے، فرصت بھی دی اور ہمت بھی دی، سب کچھ تھا، لیکن وہاں پہ یہ نہیں پڑھتے تھے. تو دنیا میں جب اللہ کی عبادت نہ کری صحت کی ہوتے ہوئے، آخرت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کو. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، لہٰذا اے پیغمبر جو لوگ اس کلام پاک کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بڑی خطرے کی چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے، سر سے خون بہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہہ رہا راستہ چل رہا تھا، آنکھ غلط بھٹک گئی، ٹھوکر لگی، چوٹ لگ گئی. یعنی آنکھ سے میں نے ایسی جگہ دیکھا کسی غیر محرم عورت کی طرف کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ایک دم سے ٹھوکر لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو جلدی عقل دے دیتے ہیں، اس کو جلدی عقل دے دیتے ہیں، سمجھ دے دیتے ہیں. ٹھوکر لگی، عقل آ گئی کہ غلط کیا تھا. لیکن یہ تو اچھی علامت ہے. خطرے کی بات یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرے چلے جا رہے ہیں اور احساس پیدا نہیں ہو رہا، احساس پیدا نہیں ہو رہا. جیسے کہ احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے. تو ایک دم سے بیوی نے شوہر سے مطالبہ کیا طلاق دے دو. شوہر پریشان کہ کیا کوئی تکلیف ہے، میں نے کوئی ظلم کیا، میں نے زیادتی کری، تم طلاق مانگتی ہو. تو کہنے لگی نہیں مجھے طلاق چاہیے. اب یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، صحبت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں بھائی ایسے میں طلاق نہیں دوں گا. جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک دم سے شوہر کو ٹھوکر لگی جس سے وہ گرا اور خون بہنے لگ گیا. بیوی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اس کا خون صاف کر رہی ہے، اس کو اٹھا رہی ہے، سنبھال رہی ہے اور کہہ رہی واپس چلیں. شوہر حیران، اب تک تو تم میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور اب مجھے چوٹ لگی تو میرے دوپٹے سے خون بھی صاف، اپنے دوپٹے سے میرا خون بھی صاف کر رہی ہو، مجھے سنبھال بھی رہی ہو، مجھے اٹھا بھی رہی ہو اور کہہ رہی واپس چلیں واپس چلیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیوی نے گھر جا کر بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نے رہتے ہوئے یہ بات سنی تھی کہ جس کسی انسان کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے نا، کبھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہ آئے، تو یہ انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ڈیل بہت زیادہ مل رہی ہے، کسی غفلت میں پڑا ہوا ہوں. اور جس کسی انسان کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے، چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کی طرف سے اللہ ہم سے راضی ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے، زندگی بھر کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، 1000 سال کی زندگی میں اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ فرعون بن گیا. اور کبھی انسان کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، چوٹ لگتی ہے، افسوس ہوتا ہے، تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن یہاں سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کبھی تکلیف اپنے منہ سے مانگنی نہیں ہے. یہ نہیں کہنا اللہ کو بیماری دیں تو میں صبر کروں گا تو میری اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی کہ میں بھی صبر کر سکتا ہوں. نہ، اللہ سے مانگنی عافیت ہے. لیکن چھوٹی موٹی تکلیفیں جو آتی ہیں نا، یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو چھوڑ دیں، ہم آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک دم سے تباہی میں آ کر گریں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. اِنَّ کَیْدِی مَتِین، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ڈھیل دینے کے بعد ایک دم سے جب رسی کھینچتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. ہاں،
اس کو پہلے سے پتہ چل جائے تو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے، سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ غافل بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم سے رسی کھینچی تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ توان کے بوجھ سے دبے ہوئے جا رہے ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت مزدوری مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں؟ نہیں، کوئی اجرت نہیں لی جاتی۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔